الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان پر آ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات کے لیے، اور درود و سلام آقا انعامدار سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرب قیامت کی چند ایک نشانیوں کا ذکر کیا ہے، یعنی قیامت قریب آ جائے گی جس کا وعدہ ان سے کیا جا رہا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ اس وقت ہوگا جب زمین پر کوئی نیکی کا حکم کرنے والا اور بدی سے روکنے والا باقی نہ رہے گا۔ ابن مردویہ نے ایک حدیث ابو سعید خدری سے نقل کی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہی بات انہوں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے تو قیامت قائم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک جانور کے ذریعے آخری مرتبہ حجت قائم فرمائے گا۔ یہ بات واضح نہیں ہے کہ یہ جانور ایک ہی ہوگا یا ایک خاص قسم کے جنس حیوان ہوگی جس کے بہت سے افراد روئے زمین پر پھیل جائیں گے۔ دابۃ من الارض کے الفاظ میں دونوں معنوں کا احتمال ہے۔ بہرحال جو بات وہ کہے گا وہ یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی ان آیات پر یقین نہیں کرتے تھے، جن میں قیامت کے آنے اور آخرت برپا ہونے کی خبریں دی گئی ہیں۔ تو لو اب اس کا وقت آن پہنچا ہے اور جان لو کہ اللہ کی آیات سچی ہیں۔ تو اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ سچا ہی کرتا ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ ہر کام اپنے وقت پر ہوتا ہے، اللہ کو کسی کام میں ضرورت سے زیادہ جلدی نہیں ہوتی۔ ہر ایک کام کا اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے اور وہ کام اپنے وقت پر ہی ہوتا ہے۔ اس جانور کے نکلنے کا وقت کون سا ہوگا، اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا اور ایک روز دن دہاڑے یہ جانور نکل آئے گا۔ ان میں سے جو نشان بھی پہلے ہو وہ بہرحال دوسری کے قریب ہی ہوگی، یعنی کہ یہ دو نشانیاں ہیں اور یہ آگے پیچھے ان کا ظہور ہوگا۔ ایک تو مشرق کی بجائے مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، اور دوسرا اس جانور کا ظہور ہونا۔ اگر جانور پہلے آ جاتا ہے نکلتا ہے تو اس کے فوراً بعد جو سورج ہے وہ مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ اگر سورج پہلے طلوع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ فوراً بعد ہی یہ جانور زمین سے نکل آئے گا۔ تو جب ایک نشانی ظاہر ہوگی تو اس کے ساتھ ہی دوسری بھی ہو جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کی ترتیب کچھ اس طرح سے بنتی ہے کہ لوگ صبح کے وقت اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں گے، کچھ کھانے کا انتظام کر رہے ہوں گے، کچھ اپنے کاروبار پر جانے کے لیے مختلف منصوبہ بندی کر رہے ہوں گے۔ تو ایسے حالات میں اچانک ہی لوگ دیکھیں گے کہ جو سورج ہے وہ مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو رہا ہے۔ کیونکہ یہ احادیث میں بات موجود ہے، سب لوگوں کو اس کا پتہ ہے کہ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ جب یہ بات لوگ دیکھ لیں گے تو ان کو یقین ہو جائے گا کہ اب قیامت کے برپا ہونے میں کوئی شک نہیں اور فوری ہونے والی ہے۔ تو وہ اس سلسلے میں ابھی پریشان ہی ہوں گے
کہ چاشت کے وقت یعنی سمجھ لیں کہ 8 سے 10 بجے تک اس جانور کا ظہور ہو جائے گا۔ اور اس کے متعلق کئی ایک روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق اس کی جو لمبائی ہے وہ 70 ہاتھ ہوگی، اور اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ اور جب یہ جانور آئے گا اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کسی کی توبہ کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو جب یہ جانور آئے گا تو اس وقت قیامت کا ظہور پذیر ہونا جو ہے وہ یقینی ہو جائے گا، اور اس وقت مختلف جو نشانیاں ہیں وہ ظہور پذیر ہوں گی۔ اس زمانے میں دجال کا خروج، دابۃ الارض کا ظہور، آسمان پر دھوئیں کا ظاہر ہونا اور آفتاب کا مغرب سے طلوع وہ نشانیاں ہیں جو یکے بعد دیگرے ظاہر ہوں گی۔ اس جانور کی ماہیت، شکل و صورت، نکلنے کی جگہ اور ایسی ہی دوسری تفصیلات کے متعلق طرح طرح کی روایات نقل کی گئی ہیں جو باہم ایک دوسرے سے متصادم اور متضاد ہیں، اس لیے ان پر زیادہ غور و فکر کرنا ضروری نہیں، نہ ان کا بیان ہی ضروری ہے، کیونکہ یہ صرف ذہن کی پراگندگی کو میں ہی اضافہ کرتی ہیں، کوئی اس میں علمی بات نہیں ہے۔ بس یہی ہے کہ جب یہ جانور، اس جانور کا ظہور ہوگا تو اس وقت قیامت کا قائم ہونا یقینی ہو جائے گا، وہ قیامت کے آثار میں سے ہی ہوگا۔ رہا جانور کا کسی انسان سے انسانی زبان میں کلام کرنا، تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہوگی، کیونکہ یوں تو یہ بات انہونی ہے، لیکن اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ یہ اللہ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہوگا۔ وہ جس چیز کو چاہے نطق کی طاقت یعنی بولنے کی طاقت بخش سکتا ہے، دے سکتا ہے، اور کوئی بھی چیز، کوئی بھی ذی روح کسی بھی دوسری جنس سے مخاطب ہو سکتی ہے، بات کر سکتی ہے۔ مگر جب وہ قیامت قائم ہو جائے گی تو اللہ کی عدالت میں انسان کی آنکھ اور اس کے کان، اس کے جسم کی کھال تک بول اٹھے گی، جیسا کہ قرآن میں بتصریح بیان ہوا ہے کہ حتیٰ اذا ما جاؤہا شاہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما قالوا یعملون وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔ تو اس لیے یہ قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جو یقیناً ہو کے رہیں گی، اور جب ان کا ظہور ہو جائے گا تو اس کے بعد قیامت یقینی طور پر بالکل قریب ہوگی، سر پہ ہوگی، وہ قیامت کے ظہور کا قائم ہونے کا ہی وقت ہوگا۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس کا ہر لمحہ اللہ کی یاد میں بسر ہونا چاہیے، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ وقت ہوگا جب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کسی کی اس وقت توبہ قبول نہیں فرمائے گا، تو پھر انسان کے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ابھی سے قیامت کی تیاری کی جائے، اللہ کو راضی کیا جائے، اللہ کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا جائے، اللہ کی نافرمانیوں سے خود کو روکا جائے، اسی میں انسان کی بھلائی اور کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔